صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے ملاقات کی، جس کے دوران فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے صدر کو جہاز حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر اور سعودی عرب کے درمیان عوام کی آمد و رفت شروع ہونے پر سرحد کے دونوں طرف خوشی اور اطمینان کا ماحول ہے۔ اور عالمی خبروں میں امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف فرد جرم تیار کر لی گئی ہے، جبکہ دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے بند النہضہ کے متعلق جاری مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ پیش آنے والے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے انڈونیشیائی صدر کو تعزیتی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی انڈونیشیا کے صدر کو جہاز حادثے میں ہونے والی اموات پر تعزیت کا برقی تار ارسال کیا ہے۔ قطر نے دہشت گردی اور تشدد کے خلاف اپنے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ موٹیوز اور ریزن سے قطع نظر ہر طرح کے وائلنس اور ٹیررزم کو مسترد کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کیے گئے دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں وزارت داخلہ کی جنرل سیکیورٹی کے دستوں کے ترجمان کی موت ہو گئی تھی۔ بیان میں قطر کی جانب سے مہلوکین کے اہل خانہ اور افغان حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ خلیجی ملکوں کے درمیان صلح صفائی کے ہر طرف چرچے ہیں اور العلا کانفرنس کے مثبت نتائج کی عوامی سطح پر تعریف کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے خلیجی اقوام کے اتحاد کو تقویت ملی ہے۔ قطر اور سعودی عرب کے درمیان متفقہ اقدامات کے تحت زمینی گزرگاہ سلوا سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور سرحد کے دونوں جانب خوشی اور اطمینان کا ماحول ہے۔ عوام کی آمد و رفت کے آغاز کے ساتھ ہی اب سلوا بارڈر پر سامان کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے بھی ضروری تیاریاں کی جا رہی ہیں اور آئندہ چند دنوں میں یہ کام بھی شروع ہو جائے گا۔ خلیجی مصالحت خلیجی ملکوں کے درمیان تعلقات کا ایک نیا باب ہے اور یہ خلیجی سربراہان کی دور اندیشی اور دانش مندی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں ریکور ہونے والوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد مزید 123 کنفرمڈ پیشنٹس کی صحتیابی کے بعد 1,42,695 ہو گئی ہے، جبکہ کل 153 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے۔ ادھر عالمی سطح پر کووڈ-19 کے اثرات کو کم کرنے کے لیے قطر کی امدادی اور انسانی کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس ضمن میں قطری ہلال احمر نے جبرالٹر میں عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ قطری ہلال احمر کے اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے جو دنیا کے 6 بر اعظموں کے 20 سے زیادہ ملکوں میں جاری ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 90 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انگلینڈ کے چیف میڈیکل آفیسر CMO مسٹر کرس وٹی نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ کا ہیلتھ سسٹم ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ ادھر یورپی ملکوں نے کہ جہاں ویکسینیشن کیمپینز کو سست روی کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے، کوارنٹین کے اقدامات کو مزید سخت کر دیا ہے تاکہ رابطوں کو کم کیا جائے۔ اس وبا کی وجہ سے اقتصادی مشکلات میں اضافے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ادھر کینیڈا میں بھی سخت پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں جن کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔
امریکہ میں کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل کے واقعے کے بعد حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ڈیموکریٹ ممبران کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مرتبہ امپیچمنٹ کی کوششوں کو تقویت مل رہی ہے۔ سینیٹرز نے صدر کے خلاف فرد جرم تیار کر لی ہے جس میں ان پر بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فرد جرم منگل یا بدھ کو ایوان میں پیش کر دی جائے گی۔ دریاسنا میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق صدر ٹرمپ کو اپنے اس بیان پر شرمندگی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اقتدار کو پرامن طریقے سے منتقل کر دیں گے۔ خبروں کے مطابق صدر نے استعفی دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اپنے نائب مائک پینس سے بھی برہم ہیں جنہوں نے آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت صدر ٹرمپ کو معزول کرنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ کیپٹل ہل کے واقعے نے صدر اور ان کے نائب کے درمیان دوریوں کو بڑھا دیا ہے۔ نائب صدر مائک پینس اعلان کر چکے ہیں کہ وہ نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں شامل ہوں گے اور اقتدار کی منتقلی کو آسان بنائیں گے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کیپٹل ہل یعنی کانگریس کی عمارت میں پیش آنے والے واقعے میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار کے سوگ میں امریکی جھنڈے کو سرنگو کر دیا ہے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹ لیڈر چاک شومر نے کہا ہے کہ آئندہ چند دن امریکی جمہوریت کی تاریخ میں فیصلہ کن ہیں جن کے دوران نومنتخب صدر اور ان کی نائب کو کانگریس کی عمارت میں ان کے عہدوں کا حلف دیا جائے گا۔ دریاسنا امریکی ایوان نمائندگان میں نگراں کمیٹی کی صدر محترمہ کیرولائن میلونی نے صدر ٹرمپ کو معزول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ بدھ کے دن پیش آنے والے واقعات امریکی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہیں۔ عراق کے جنوبی شہر الناصریہ میں اصلاحات کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور درجنوں دوسرے زخمی ہو گئے۔ یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب پولیس نے دھرنے والی جگہ کو بزور طاقت خالی کرانے کے لیے دھاوا بول دیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں فائرنگ کی گئی اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ مصر، سوڈان اور ایتھوپیا کے وزرائے خارجہ کے درمیان دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے بند النہضہ کے متعلق مذاکرات کا تازہ دور بھی ناکام ہو گیا ہے اور اس بند کو چلانے کے اصول و ضوابط پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ سوڈان نے اعلان کیا ہے کہ مذاکرات کار اس حوالے سے کسی رائے پر متفق نہیں ہو سکے۔ سوڈان نے خبردار کیا کہ اس طرح کے بے فائدہ مذاکرات کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے آئل ٹینکر کو اس وقت تک اپنے قبضے میں رکھے گا جب تک اس کے بارے میں عدالت سے کوئی آرڈر نہیں آ جاتا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سیول سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مسئلے پر سیاست نہ کرے کیونکہ ٹینکر کو اس لیے روکا گیا کیونکہ اس سے پیٹرول لیک ہو رہا تھا اور خلیج کا پانی آلودہ کر رہا تھا، لہذا یہ سیاسی نہیں بلکہ تکنیکی مسئلہ ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے ملاقات کی جس کے دوران فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے صدر کو جہاز حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر اور سعودی عرب کے درمیان عوام کی آمد و رفت شروع ہونے پر سرحد کے دونوں طرف خوشی اور اطمینان کا ماحول ہے۔ اور عالمی خبروں میں امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف فرد جرم تیار کر لی گئی ہے جبکہ دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے بند النہضہ کے متعلق جاری مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے.